تو میڈیا پہ ہر چینل پہ رات کو 3 بجے 4 بجے صبح 5 6 7 بجے تک بیپرز دے رہے تھے اور اپنے اپنے ویوز دے رہے تھے، اپنے تبصرے کر رہے تھے. ایک چینل پہ بیٹھا تھا، جب پتہ چلا کہ جی پہلے یہ ہو رہا تھا پاکستان پہ حملہ، میں مذمت کی بات کر رہا ہوں، پھر اس چینل کے اینکر نے بولا جی رکیے جی ابھی بریکنگ نیوز آ گئی جی پاکستان نے بھارت کا طیارہ گرا دیا. پھر مجھ سے میں بات کرنے شروع کروں، ریکارڈنگ آج موجود ہے، پھر 2 منٹ بعد بولے جی ایک اور بریکنگ نیوز آئی، پاکستان نے بھارت کا دوسرا طیارہ گرا دیا. اسی طریقے سے ماشاءاللہ جو طیارہ گرنے کا جو سیزن شروع ہوا، اور پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ شروعات بھارت نے کی ہے، اس کا اختتام ہم کریں گے، وقت ہماری مرضی کا ہوگا، طریقہ جواب ہماری مرضی کا ہوگا، اور ساری چیزیں ہماری مرضی کی ہوں گی، تو پاکستان کا ہم جواب دیں گے. لیکن پھر جس طریقے سے دوسرے دن پاکستان پھر انہوں نے میزائل کے حملے کے، پھر جو پاکستان نے جو اس کو جواب دیا، جب انہوں نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملے کیے جو جواب دیا، لیکن جب سیز فائر کی بات آئی نا تو کچھ اس وقت کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا. ویسے تو ایز اے نیشن ہم کہتے ہیں جنگ نہ ہو، لیکن جس طریقے سے ان کی دھلائی ہو رہی تھی بھارت کی، تو وہ مزہ آ گیا تھا. اور پوری پاکستانی قوم کو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشی آج تک نہ کسی عید نے دی ہے، نہ کسی تہوار نے دی ہے، نہ بندے کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جس طریقے کی عظیم و شان خوشی جو ہے وہ ہمیں ملی. اور اس کے بعد کا میں تجربہ بتا دوں، آپ سب لوگ فورن ٹرپس کرتے ہیں، آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں، میرا قدرتی جانا ہوا اس کے بعد چائنا، اور واپسی میں پھر دبئی جانا ہوا. یقین کریں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی گھومنے پھرنے جائیں گے، سارے کوئی اپنے کاموں سے جائیں گے. اب جو پاکستانی پاسپورٹ پہ گھومنے کا مزہ ہے نا دنیا میں، وہ بھی کہیں آپ کو نہیں آئے گا. شاہینوں نے، جو کہ ہمارے تو نیشنل ہیروز ہیں، جس طریقے سے رائفل جہازوں کو جس طریقے سے ان کی دھجیاں اڑائیں، تو وہ ٹیکنالوجی تو عظیم تھی. میں کہتا ہوں کہ صرف اچھی چیز چلانے کا جو ہے نا وہ کریڈٹ نہیں ہوتا ہے، چلانے والے کا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. جو مین بیہائنڈ دا گن، جو ہمارے پاکستانی پائلٹس کا دل گردہ تھا، انہوں نے جس طریقے سے بھارتی جہازوں کو بھی گرایا اور بھارتی پائلٹس کو بھی دھویا، تو میں تو کہوں گا کہ جی ادھر کے سارے جو ہے پائلٹس ہیں، ان کے لائسنس چیک ہو، سارے وہ لرنر لائسنس پہ چل رہے ہوں، جو لائسنس اتھارٹی ہے کہ ان کے لرنر لائسنس پہ چل رہے. لیکن پاکستانی شاہینوں نے جس طریقے سے ان کو دھویا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی کوئی تاریخی مثال نہیں ملتی. ہم نے دفاعی اینڈ پہ تاریخی لڑائی لڑی، ہم نے ڈومیسٹکلی بھی اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ڈیفنس کو ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے. میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کروں گا فیلڈ مارشل صاحب کو، ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور ہمارے تمام ان جو ہے جو ایئر فورس کے سربراہان ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو، پوری فارن منسٹر صاحب کو، پوری گورنمنٹس کو، پوری پولیٹیکل لیڈرز کو، جنہوں نے مشترکہ طور پہ یہ ساری کوششیں کی. اور ایک اور جو ہے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں ایف پی سی سی آئی میں بیٹھا ہوا ہوں، اب ہمارا لیے ایک اور چیلنج ہے، ہم کچھ بھی کر کے اپنی ملک کی اکانومی کو اتنا زبردست بنائیں. اور میری ایک فیلنگ ہے کہ اب وہ بھی بنے گی. وہ اس لیے بنے گی، اس کا بھی تعلق اس سے تھا کہ اب ہر ایک ملک کو پاکستان کی قدر ہونا شروع ہوگی کہ جی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ انویسٹمنٹ ہماری یہاں محفوظ ہے یا نہیں ہے. آپ کے دوسرے ممالک کے انویسٹرز آگے چیک کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آپ کی محفوظ ہے یا نہیں ہے، پاکستان کس طرح کا ملک ہے. اس لڑائی کے بعد یہ میسج گیا ہے کہ پاکستان مضبوط ترین ملک ہے. پاکستان جو ہے وہ ہر حساب سے یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہے، یہاں پہ کاروبار بھی سیکیور ہے، یہاں کے معیشت بھی سیکیور ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس ہنر بھی ہے، دماغ بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے. ہم سب نے مل کے اب اس ملک کی اکانومی کے لیے جو ہے وہ تاریخی قدم اٹھانے پڑے. یہ پورے پاکستان میں سب سے آئیڈیل جگہ ہے کاروبار کرنے کے لیے. آپ کے پاس، آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کے پاس یہاں پہ سی پیک کا واحد منصوبہ جو کہ اس کے ساتھ ہے اکنامک زون کے ساتھ دھابی اکنامک زون، وہ موجود ہے. آپ وہاں پہ اپنی انڈسٹری لگائیں، 10 سال تک آپ کے پاس ٹیکس ہالیڈے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کے بعد مزید ابھی اکنامک زونز نہیں بنیں گے، 10 سال کے آپ کے پاس ٹیکس ہالیڈے ہے. جو مشینریز آپ امپورٹ کریں گے اس پہ کسی قسم کی ڈیوٹی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ایونیو ہمارے پاس سی پیک کے ساتھ، اور یہ واحد پروجیکٹ جو سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ابھی ہم بھی ریسنٹلی میں اور منسٹر ناصر شاہ صاحب ہم لوگ چائنا گئے تھے،
اور وہاں پہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ تیار کیا ہے کہ جی وہ یہاں پہ اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا رہے ہیں. جب یہ اور وہ بھی ابوظہبی جی میں اور مختلف جگہوں پہ ہم نے ان کو آفر کیے. تو جب یہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگیں گے تو یہاں کے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا, ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری بہتر ہوگی, اور جب وہ انڈسٹری لگنا شروع ہوگی تو باقی جو انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی ان کے لیے بھی یہ فائدے ہوں گے. تو ہمیں اب بیٹھ کر, اور یہ آپ کو بتا دوں کہ حکومت جو ہے نا وہ سمجھے کہ اپنے گھٹنوں پہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کرے گی. آپ بتائیں کس وقت 24 گھنٹے پوری سندھ گورنمنٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے. آپ کو جب بھی ضرورت ہو رات کے 12 بجے بھی بولیں گے کہ یہ ایشو ہے, گورنمنٹ آپ کا ساتھ دے گی. 1 ونڈو آپریشن گورنمنٹ نے شروع کیے ہوئے, چیف منسٹر صاحب نے 1 ونڈو آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں.